الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں کمنٹس ریڈ بھی کرتا ہوں، کمنٹس کا رپلائی بھی کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مجھے محسوس ہو کہ کمنٹ میں کوئی ایسا کوسچن پوچھا گیا ہے کہ جو اصلاح سے تعلق رکھتا ہے اور اس سے بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس پر ویڈیو بناؤں۔ تو آج کی بھی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اصلاح سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل توجہ کے ساتھ دیکھ لیا، یقین مانیے آپ کی بہت زیادہ اصلاح ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ایک بہن ہے۔ اچھا، اس میں یہ عرض کروں کہ اگر آپ بھی کوئی کوسچن پوچھنا چاہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کوسچن پر بھی ویڈیو بنے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو اس پر بھی میں ویڈیو بناؤں گا۔ یہ بہن ہے، یہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالکل محبت نہیں ہے۔ یہ سیدھی سیدھی انہوں نے بات کی، کہتی ہیں کہ میرے دل میں حضور کی بالکل محبت نہیں ہے، اور کہنے لگی کہ میں عمرے پر گئی، میں عمرہ کرنے کے لیے گئی، میں اللہ کے گھر گئی، میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، لیکن میرے دل میں بالکل بھی محبت نہیں تھی، نہ کوئی تصور تھا، نہ کوئی کیفیت تھی، نہ ذوق تھا، نہ شوق تھا، نہ ہی مجھ پر کوئی رکت طاری ہوئی۔ حالانکہ یہ تو وہ مقدس مقام ہے کہ جو بھی جاتا ہے، سخت سے سخت دل بندہ بھی جب وہاں جاتا ہے نا، حاضری پیش کرتا ہے، تو اس کی آنکھیں بھی اشک بار ہو جاتی ہیں، لیکن مجھے وہاں بھی رونا نہ آیا۔ اور کہتی ہیں کہ میں 1000 مرتبہ درود خضری بھی پڑھتی ہوں، ایک تسبیح درود ابراہیمی کی بھی پڑھتی ہوں۔ تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے، جب تھوڑا میں نے ٹٹولا تو انہوں نے ایک بات کی، وہ کہنے لگی کہ افسوس ایک کام مجھ سے بڑا غلط ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کیا کام؟ تو وہ کہنے لگی کہ میری والدہ، افسوس کہ میری والدہ مجھ سے ناراض ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ تو پھر میں نے ان کی رہنمائی جو ہو سکی مجھ سے بن پائی میں نے کی، تو پھر ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اس پر آپ ویڈیو بنائیے گا، تو اللہ نے چاہا تو اس طرح لوگوں کی اصلاح بھی ہوگی۔ تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو ضرور بنائی جائے۔ آج کی جو ویڈیو ہے بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ اصلاح ہونے والی ہے، توجہ سے سنیں گے نا آپ سب کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، والدین کی نافرمانی، ان کے ساتھ برا سلوک، ان کے ساتھ برا بیہیویئر، ان کو تنگ کرنا، ان کو پریشان کرنا، ان کی بے ادبی کرنا، ان کو زبان سے جسم سے تکلیف پہنچانا، یہ سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی گناہ ہیں، اگر اللہ چاہے تو بروز قیامت تک ان کی جو سزا ہے وہ مؤخر فرما دیتا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی، ان کے ساتھ برا سلوک، ان کے ساتھ بدتمیزی، ان کو تکلیف پہنچانا، یہ اتنا سخت اور کبیرہ گناہ ہے کہ جیتے جی اس کی سزا بندے کو ضرور ملتی ہے، جیتے جی ضرور اس کی بندہ سزا بھگت کر جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ میں آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، سنیں گے نا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، توبہ کریں گے اور سچی پکی نیت کریں گے کہ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے، ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئیں گے۔ اگر آپ اپنے ساتھ سنسیئر ہیں، خیر خواہ ہیں، تو مکمل سنیے گا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت متقی، پرہیزگار، با حیا، کثرت سے عبادات کرنے والے، نوافل کی کثرت کرنے والے، نفلی روزوں کی پابندی کرنے والے، بہت متقی پرہیزگار تھے۔ تو جب آپ پر نزعہ کی کیفیت طاری ہوئی، جب آپ کا وفات کا وقت آیا، تو آپ کی زبان پر کلمہ شریف جاری نہیں ہو رہا تھا، آپ کلمہ شریف پڑھنے سے قاصر تھے۔ تو جب یہ کیفیت آپ کی زوجہ محترمہ نے دیکھی تو بڑی پریشان ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیغام پہنچوایا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علقمہ پر نزعہ کی کیفیت ہے، لیکن وہ کلمہ شریف پڑھنے سے قاصر ہے۔ تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ کہ کیا ان کے والدین میں سے کوئی حیات ہے؟ تو عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں، ان کی والدہ حیات ہیں، لیکن ان سے ناراض ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے ان کی والدہ کو پیغام پہنچوایا کہ آپ اگر ہو سکے تو میرے پاس آ جائیں، نہیں تو میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ انہوں نے عرض کی، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤں اور میرے حضور میرے پاس تشریف لائیں؟ تو وہ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ بتائیں کہ آپ کے بیٹے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو یہ سن کر ان کی والدہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علقمہ بہت نیک آدمی ہے، کثرت سے نوافل پڑھنے والا ہے، عبادت گزار ہے، کثرت سے روزے رکھنے والا ہے، لیکن یہ اپنی بیوی کے معاملے میں مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، میں اس سے سخت ناراض ہوں۔ تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ علقمہ پر نزاع کی کیفیت طاری ہے، لیکن اس کی زبان کلمہ شریف پڑھنے سے قاصر ہے، تم اس کو معاف کر دو، اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ تو حضرت علقمہ کی والدہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کو معاف نہیں کروں گی کہ مجھے اس نے تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے؟ تو یہ سن کر ان کی والدہ نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ، میں بالکل اس بات کو پسند نہیں کروں گی، نہ چاہوں گی کہ میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ پھر معاف کر دو۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، میں نے علقمہ کو معاف کیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اور دیکھو کہ اب علقمہ کا کیا حال ہے۔ تو وہ دوڑے دوڑے گئے تو دیکھا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نزاع کی کیفیت آسان ہو گئی اور کلمہ شریف پڑھتے ہوئے ایمان کی حالت سے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی تو حضور خوش ہوئے اور پھر ان کی تجہیز و تکفین کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نماز جنازہ میں شرکت فرمائی اور اس کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا کہ سنو کہ جس سے اس کے والدین ناراض ہوں تو اللہ، اس کے فرشتے اور تمام انسانوں کی اس پر لعنت ہوتی ہے اور اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا جب تک کہ یہ توبہ نہ کر لے اور اپنے والدین کو راضی نہ کر لے۔ اے عاشقان رسول، غور کریں کتنے جلیل القدر صحابی تھے۔ ارے وہ صحابی رسول تھے، ان جیسی تو کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتا، ان جیسی تو کوئی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، ان جیسی تو کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتا، لیکن اپنی والدہ کو ناراض کیا۔ تو یہ دیکھیں کہ کیسی پریشانی میں، موت کے وقت کس طرح کی پریشانی کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ اور ایک آج ہم ہیں کہ جی بھر کے اپنے والدین کی دل آزاری کرتے ہیں، جی بھر کے ہم جو ہے وہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کرتے ہیں، والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے ساتھ زبان درازی کرتے ہیں، ان کی عزت کو پامال کرتے ہیں، ان کی عزت کا خیال نہیں رکھتے، سرعام جو ہے وہ بعض اوقات ان کو بے عزت کر دیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں جہاں بے شمار مقامات پر اپنی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، وہیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیے کہ اولاد کا والدین پر کیا حق ہے، ہمارا والدین پر کیا حق ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، تمہارے والدین ہی تمہارے لیے جنت ہیں اور تمہارے والدین ہی تمہارے لیے دوزخ ہیں، کہ اگر ان کی اطاعت و فرما برداری کرو گے، ان کو راضی کرو گے، ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو گے تو یہ تمہارے لیے جنت ہے، یہ تمہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اور یاد رکھو کہ اگر تم ان کے ساتھ بد سلوکی کرو گے، ان کو تکلیف پہنچاؤ گے تو یاد رکھنا تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ ایک روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد کی رضا اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ دیکھیں یہ جو والدین کے ساتھ حسن و سلوک ہے، ان کی اطاعت، ان کی خدمت، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت زیادہ نیکی کا کام ہے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے جہاد کی اجازت عنایت فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے والدین حیات ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں میرے والدین حیات ہیں۔ تو فرمایا جاؤ اور ان کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقین مانیے والدین کی خدمت یہ اتنا عظیم کام ہے کہ اس سے نہ صرف بندے کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی عمر میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو لوگ اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کی اولاد بھی ان کو تکلیف پہنچاتی ہے، ساری زندگی سکھ کا سانس ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ جو لوگ اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں کبھی بھی سکھی نہیں رہ سکتے۔ اور یاد رکھنا والدین کا تو یہ مقام و مرتبہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک نظر، صرف محبت بھری نظر والدین پر ڈالی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بار بار کوئی محبت سے اپنے والدین پر نظر کرے، اپنے والد پر، اپنی والدہ پر محبت سے نظر کرے، محبت سے دیکھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی شان بہت بلند ہے، اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ اجر عظیم عطا فرمانے والا ہے۔ تو سچی پکی نیت کیجیے، سچی پکی نیت کیجیے کہ آئندہ والدین کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اپنی زندگی ان کی خدمت میں صرف کر دیں گے، اور جتنا ہم سے بن پائے گا ان کی خدمت کریں گے۔ دیکھیں ہمیں بھی تو چاہیے نا، دیکھیں انہوں نے ہمارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا۔ کیا ہم نے کبھی ایسا کیا کہ کبھی والدہ کے پاس پہنچے ہوں، امی جی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، مجھے حکم ارشاد فرمائیے میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی ایسی خواہش آپ کے دل میں رہی ہو کہ میں دیکھوں کہ میری والدہ کی کون سی چیز یا میرے والد صاحب کی کون سی چیز فیورٹ ہے، کبھی ان سے پوچھے بغیر وہ چیز لا کر ان کی خدمت میں عرض کریں، کتنے وہ خوش ہوں گے، وہ خوش ہوں گے، آپ کا رب خوش ہوگا۔ اللہ کریم دنیا میں بھی آپ کو کامیابی نصیب فرمائے گا، آخرت میں بھی آپ کو کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اب یہاں بات یہ کرتے ہیں کہ اب جس کے والدین اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں کہ اس شخص سے راضی نہ ہوئے ہوں، جس طرح یہ ہماری بہن کہ ان کی والدہ رخصت ہوئی لیکن ان سے ناراض ہو کر رخصت ہوئی، تو اب یہ کیا کریں؟ تو دیکھیں ان کے لیے اب جو بہترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی والدہ کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے صدقہ جاریہ کا انتظام کریں، رو رو کر ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اب والدہ کے جو رشتہ دار تھے، جو ان کی بہنیں ہیں، ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں، کوشش کریں کہ روزانہ، کوشش اگر ہو سکے نا بلا ناغہ جتنی بھی عبادات کریں، اذکار پڑھیں، تو ان کا ثواب اپنی والدہ کو بخشیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ نے چاہا تو یہی عمل جو ہے ان کی والدہ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا اور ان کی والدہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ آ گئی ہے تو کمنٹس میں اپنی مبارک نیتوں کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔